السلام علیکم دوستوں ایپیسوڈ نمبر 64 میں ہم دیکھیں گے کہ بالا خاتون بازار میں آ جاتی ہے۔ وہاں پر وہی تاجر جو اسمیان سلطان کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ لوگوں کو عثمان صاحب کے خلاف برکا رہا تھا۔ بالا خاتون پوچھتی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تو تمہیں صبر کرنے کو لے کہا تھا۔ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ بالا خاتون آپ کچھ نہیں جانتی، یہ سب عثمان صاحب کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، اس لیے آس پاس کے عیسائی علاقے بھی اب ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے کہ عثمان صاحب کے ساتھ سارے ہی معاہدے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ سننے کے بعد بالا خاتون اور آگ تیمور ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ عائشہ خاتون کہتی ہے کہ اگر ملون خاتون سامان ڈھونڈنے میں ناکامیاب رہی تو ہر طرف ہی افراتفری پھیل جائے گی۔ پھر بالا خاتون آگ تیمور کو سپاہیوں کے ساتھ یہیں پر رکنے کا حکم دیتی ہے تاکہ انتشار نہ پھیلے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت اسمیان سلطانہ بھی بازار میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم جرکتائی اور گلگوز کو دیکھیں۔ آخرکار ان کو وہ غار مل جاتی ہے جہاں پر اسمیان سلطانہ نے سارا سامان چھپا کر رکھا تھا۔ پھر جرکتائی اور گلگوز مل کر تمام دشمن کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ انہیں ختم کرنے کے بعد جرکتائی کہتا ہے کہ چلو اب ملون خاتون کو جا کر اس بارے میں اطلاع دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کونیا میں دیکھیں گے سلطان مسعود کو مارنے کے لیے سلطان علاء الدین کے حکم پر اس کے سپاہی بہت سارے سپاہی اسی گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اس کے سپاہی سارا منظر چپ کر دیکھ رہے تھے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی جال نہیں ہے اور اب ہم انہیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے، اور پھر ہم سلطان مسعود کو چھڑوا کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اسی غار میں سلطان مسعود کو دیکھیں گے۔ منگول سپاہی ان کے کمرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا میری موت کا وقت آ چکا ہے؟ میں تو خود مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جانے سے پہلے تم ایک اپنے ساتھ سلطان مسعود ان پر حملہ کرتے ہیں تو حملہ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بہت ہی بیمار تھے۔ پھر سپاہی ان کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں اور ایک منگول سپاہی ان کی گردن پر رسی ڈال کر ان کا گلا گھونٹنے لگتا ہے۔ اسی طرح عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس غار پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے دشمن سپاہی موجود تھے، لیکن عثمان صاحب ان کے سپاہی بہت ہی جارحانہ طریقے سے لڑتے ہیں۔ عثمان صاحب کے سپاہی وہیں پر لڑ رہے تھے کہ عثمان صاحب دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے سیڑھیوں سے کمرے والی طرف جا رہے تھے جہاں پر سلطان مسعود موجود ہیں۔ ادھر منگول بھی سلطان مسعود کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ عثمان صاحب اور برہان اس کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، اور اسی طرح سلطان مسعود کی جان بھی بچ جاتی ہے۔ سلطان مسعود عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ کی اس قدم کی وجہ سے آپ کو وہ لوگ غدار سمجھیں گے۔ لیکن عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی بھی ایک بار یہ غلطی کی تھی، میں تو اس وقت بھی بھاگا نہیں تھا۔ اسی طرح ہم وزیر و کونیا کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی جلدی اس غار کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ دوسرا ہم وہی غار دیکھیں گے جہاں پر تمام سامان جمع کیا جا رہا تھا۔ عبدان فردین کو کہتا ہے کہ سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دو۔ فردی کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کر دیا ہے، میں نے یہاں پہ تمام آنے والے راستوں میں اپنے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا ہے، اگر اس طرف کوئی بھی آئے گا تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا۔ لیکن دان کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا فردین، اولوف نے ہمیں بالکل سختی سے حکم دیا ہے۔ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت ملون خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے سپاہیوں حملہ کر دو۔ تمام سپاہی بھی اللہ کا نام لے کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام سپاہی بہت ہی جارحانہ طریقے سے لڑ رہے تھے۔ پھر اوران کا سامنا وہاں پر دان سے ہوتا ہے۔ پھر وہ دان کہتا ہے کہ بچے کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ پھر اوران کہتا ہے کہ کتے میں تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا، اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ ادھر ملون خاتون بھی کئی دشمنوں کو جہنم واصل کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ترکس صاحب دیتے ہیں، وہاں پر سرداروں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ دشمنوں پر حملہ نہیں کرتا، لیکن ایک سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر اوراز بھی پوچھتا ہے کہ ترکس صاحب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ترکس بھی اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ غار سے اور بھی الوف کے سپاہی باہر آ جاتے ہیں۔ پروان ملون خاتون کو کہتا ہے کہ ان کے سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، ایک سپاہی کے مقابلے میں 3 سپاہی لڑائی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ترکس صاحب وہاں پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ ملون خاتون بہت ہی مشکل میں ہیں، ترکس صاحب بھی لڑائی میں اتر جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، مگر ملون خاتون کہتی ہے کہ تم ترکس صاحب غلط طریقے سے لڑ رہے ہو، تمہیں تو دشمنوں کی طرف سے لڑنا چاہیے۔ لیکن اس پر ترکس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس ہر شخص کے خلاف کھڑا ہوں، ملون خاتون جو ترکمان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس پر ملون خاتون کہتی ہے کہ لیکن ترکس صاحب جہاں پر تمہیں فائدہ نظر آتا ہے تم وہیں پر ہی کھڑے ہوتے ہو۔ اس کے بعد ترکس اور ان کے سپاہی دشمنوں پر حملہ آور ہو کر کر کے ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ دان ان کے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، سارے سامان کو آگ لگا دو۔ جب ان کے سپاہی سامان کو آگ لگانے کے آگے بڑھتے ہیں، جرکتائی اوران اور ترکس صاحب ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر دان ترکس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی زمینوں پر دفن کروں گا
और ये कहते हुए वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तमाम सिपाहियों को खत्म करने के बाद मलूम खातून बुरगुस को कहती हैं, तमाम सामान को गाड़ियों में ला दो, हम वापस यानी शहर जा रहे हैं। मलूम खातून सरदारों का भी शुक्रिया अदा करती है, लेकिन मलूम खातून तुर्गुस साहब को कहती है कि हमें तो आपके हमले की तवक्को थी, ना कि मदद की। तो तुर्गुस साहब कहते हैं कि मैंने तो आपकी जान बचाई है, क्या आप मेरा इस तरह शुक्रिया अदा करेंगी? तो मलूम खातून कहती है कि तुर्गुस साहब आपने किसी को नहीं बचाया, बल्कि हमने दुश्मनों के खेल से दुश्मनों को शिकस्त दी है। लेकिन इस पर तुर्गुस साहब कहता है कि मलूम खातून आपको इस पर जान लेना चाहिए, क्या आप मुझे अब बार बार देखेंगी? अब से इन जमीनों पर जो भी मजलूम पर हाथ उठाएगा सबसे पहले मेरा ही सामना करेगा। तुर्गुस वो साहब वहाँ से जाने लगते हैं, तभी मलूम खातून कहती हैं कि आप तो अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हो चुके, लेकिन अब आप जो इस राह पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आपने अब वापस दोबारा हमें को धोखा देने की कोशिश की तो सिर्फ एक ही चीज बचेगी। इस पर तुर्गुस साहब कहते हैं, जब तक हमारा मकसद एक ही है तब तक हमारा क़यादत कौन करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम उस्मान साहब को देखेंगे। सुल्तान मसूद एक गाड़ी के अंदर छुपा के वहाँ से ले जा रहे थे। इसके बाद वजीर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन वो उस्मान साहब उनके सामने ही गाड़ी से चले जाते हैं। उसके बाद वो जब उन घर के अंदर जाते हैं, वो सिपाही उन्हें देख के बताता है कि जनाब मसूद तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। उसके बाद हम बाजार में देखेंगे। इस्मियान बाला खातून को कहती है, उस्मान साहब तो इन लोगों को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर अफरा तफरी फैली हुई है, मुझे लगता है कि आप अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रही खातून। इस पर बाला खातून कहती है, जब उस्मान साहब खुद यहाँ पर थे तब हमने तिजारत को बढ़ाया था। मैं कहती है कि ऐसा ही है बाला खातून, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी बात नहीं कर रही, तमाम तिजारत को तो मलूम खातून संभालती है, लेकिन मुझे तो पूरा बाजार ही खाली नजर आ रहा है। लेकिन मलूम खातून को देखो, वो तो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस पर बाला खातून कहती हैं, वालिदा सुल्तान मलूम खातून अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस्मियान सुल्तान कहती है कि मसला बहुत बड़ा है। बाला खातून आपने तो अपने लोगों को भूखा ही छोड़ दिया है, लेकिन आप फिक्र मत करो, आले सल्जूक यहाँ के लोगों के लिए हर वक्त ही मौजूद है। फिर वो कहती है कि अपने मैं वालिदा सुल्तान होने के नाते मैं खुद ही इस बाजार को संभालूंगी। लेकिन पीछे से मलूम खातून की आवाज आती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख के इस्मियान सुल्ताना कहती है, मलूम खातून आखिर तुम मेरे यहाँ पर आ ही गई हो। कहती है कि अगर तुम मुझे ये बाजार संभालने नहीं दोगी तो यहाँ पर कहर पड़ जाएगा। मैं तिजारती काफिले को अपने निज़ाम से ठीक कर दूंगी, जिसको आपने बिल्कुल ही तबाह कर दिया है, और ये मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ मलूम खातून। बाजार में इन तमाम लोगों के सामने ही बताओ कि क्या बाजार के हक में मेरे हवाले करोगी या शहर में तमाम कारवां लेकर आओगी। लेकिन यहाँ पर इस्मियान सुल्ताना को ये मालूम नहीं था कि अब बाजी पलट चुकी है, कि मलूम खातून अब वो तमाम सामान लेकर आई है जो उसने छुपा कर रखा हुआ था। मलूम खातून गुरु को आवाज़ लगाती है, तमाम बहुत सारी गाड़ियाँ लेकर, बहुत सारे सामान की गाड़ियाँ लेकर अंदर आ जाता है। ये देखकर तमाम लोग बहुत ही खुश हो गए थे, और ये देख के इस्मियान के तो होश ही उड़ गए हो जाते हैं। फिर मलूम खातून कहती है कि वालिदा सुल्तान गौर से देख लें और आप किसी भी धोखे में मत पड़े, और कहती है कि अब ये बाजार अभी भी शहर की हकमियत में है, हम ये शहर का एक जरा भी किसी के हवाले नहीं करेंगे। फिर वो सिपाहियों को हुक्म देती है कि तमाम सामान लोगों को फराहम करो। फिर सारे सिपाही इन सामान को सब लोगों में बांटने लगते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।